آج جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر ہماری عوام کے ذہن میں ان کا نام سن کر کے جو سب سے پہلا تصور بیٹھتا ہے وہ یہ کہ شاید وہ بھی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے، دم درود کرنے والے اور دعا تعویذ بنانے والے کوئی بابا رہے ہوں گے، یا جیسے آج کل کے ہمارے مشائخ اعظام ہیں، پیر صاحبان ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف خانقاہ سنبھالنا اور خانقاہ کے جو معاملات ہیں، عرس، قوالی، چادر، گاگر سارے، اور یا پھر بہت زیادہ تو حلقے کا دورہ کرنا، اپنا حلقہ بڑھانا اور جلسہ جلوس کرنا، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی قوم لٹ رہی ہے، لٹتی رہے، اس کے جو بھی مسائل، حتیٰ کہ اب تو شریعت پہ بھی جب شب خون مارا جا رہا ہے اور میرے حضور کے ناموس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، تب بھی یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان تمام معاملات کو لے کر کے کوئی گفتگو کریں گے یا ملت کے مسائل کو لے کر کے ہم نے کوئی احتجاج درج کرایا، ہم سڑکوں پہ اترے اور ہم نے قوم کے مسائل کے لیے کوئی آواز اٹھا دی، حتیٰ کہ اپنے نبی کے ناموس کے لیے بھی ہم نے کبھی غم و غصے کا اظہار کر دیا، تو یہ ہمارے تصوف اور ہماری فقیری کے خلاف ہے۔ تو ہماری عوام سمجھتی کہ ایسے حضور غوث پاک بھی کوئی اسی طرح کے پیری مریدی کرنے والے بابا رہے ہوں گے، لیکن میرے بھائی آپ دیکھیے کہ آج کل کے صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمنان رسول اور دشمنان اسلام کے خلاف غم و غصہ کرنا اور احتجاج درج کرانا ان کے خلاف اور ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ تصوف اور فقیری کے خلاف ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حضور غوث پاک کا یہ عمل کہ ایک دفعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں، حجر پاک میں وہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے ایک مرید خاص تھے حضرت ابو المظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ حضرت ایک بندہ، یہ واقعہ آپ بہجۃ الاسرار میں دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے آ کر کے بتایا کہ حضرت ایک بندہ ہے جاہل صوفی، اس کو حال بہت آتا ہے، اور اس بندے نے اب تو یہاں تک دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے معاذ اللہ کہ اس کا مرتبہ حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مرتبے سے اونچا ہے معاذ اللہ، یعنی وہ بدبخت اپنے آپ کو حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے افضل بتا رہا ہے، استغفر اللہ۔ اس کا یہ جملہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان رسالت کی تنقیص کر رہا تھا، یہ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی تھی، بدترین گستاخی تھی۔ جب حضرت غوث پاک نے یہ اس کے بارے میں سنا نا کہ وہ حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے شان رسالت کی تنقیص کرتا ہے، تو کہتے ہیں حضرت غوث پاک سراپا جلال ہو گئے، اور جس تکیے سے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مارے غصے کے وہ تکیہ اٹھا کر کے پھینکا اور آپ سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی وہ کیفیت مارے غضب کے، جلال کے ایسی ہیبت ناک ہوئی نا کہ حضرت ابو المظفر آپ کی وہ حالت دیکھ ہی نہیں سکے، اور وہ جلدی سے آپ کے حجرے سے نکل کر کے باہر چلے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یار چلو چل کے اس بندے کو ایک مرتبہ ہم پھر سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھ تیری اس بکواس پہ، تیری اس حرکت پہ حضور غوث پاک کو کتنا جلال آیا اور کتنا غضب فرما رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں یہ جب اس بندے کے گھر پہنچے نا تو دیکھا وہ بندہ مر چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کا جو غضب ہوتا ہے نا، یہ دراصل قہر خداوندی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا کہ وہ بدبخت اپنے آپ کو ایک نبی سے افضل بتا رہا ہے اور اس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رسالت کی وہ توہین کر رہا ہے، ان کی شان کی تنقیص کر رہا ہے، تو ایک فطری طور پر آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا، یہ آپ کی ایمانی غیرت تھی، اور اس کی وجہ سے آپ پر یہ جلال طاری ہوا، اور آپ کا یہ جلال اس بندے پر قہر خداوندی بن کر کے ٹوٹا، جس کی تاب نہ لا کر کے وہ بندہ دم توڑ گیا۔ تو میرے بھائی یہ ایک صوفی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے اور اس کے اندر ایمانی غیرت باقی ہے، تو جب بھی وہ کسی رسول، پیغمبر اور ولی کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ سنے گا تو وہ بے چین ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا، اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ میرے بھائی آپ دیکھیے حضور غوث پاک کا کردار، آپ کتنی ایمانی غیرت والے تھے، وہ صرف جھاڑ پھونک والے پیری مریدی کرنے والے بابا نہیں تھے میرے بھائی، وہ محافظ ناموس رسالت تھے، وہ فنا فی رسول لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے۔ آج ہم مصلحتیں دیکھ رہے ہیں اور جھوٹی حکمت و دانائی کے نام پر خود بھی بے غیرت ہو گئے اور پوری قوم کو بے غیرت بنا ڈالا۔ حضور غوث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے
اور آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں. یہ بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تفریح الخاطر میں اور دوسری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سوانح حیات میں کرامات کے وغیرہ کے تعلق سے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ یار چلو ان دونوں میں صلح کروا دیں. آپ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے پوچھا کہ بھائی تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ تو لڑنے والوں میں ایک بندہ مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا. تو مسلمان نے آپ سے عرض کیا کہ حضور یہ بندہ عیسائی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ مسلمانوں کے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہمارے نبی نے کئی ایک مردوں کو زندہ کیا. اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تمہارے نبی نے یعنی حضور امام الانبیاء نے ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا اختیار زیادہ ہے، تمہارے نبی کا اختیار کم ہے، لہٰذا ہمارے نبی افضل ہوئے اور تمہارے نبی مفضول ہوئے. تو اس مسلمان نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بس اسی بات پہ ہماری تو میں ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ کوئی اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں تھا ظاہر میں دیکھو تو، جس طرح آج کل میرے حضور کے ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں اور اناپ شناپ آپ پہ ٹپڑیاں کی جا رہی ہیں، اتنا کوئی خطرناک ایسی کوئی ٹپڑی نہیں تھی. یہ صرف افضل مفضول کا معاملہ تھا. لیکن حضور غوث پاک کی ایمانی غیرت، آپ نے اس معاملے کو اتنا سیریس لیا. یہ نہیں کہ صرف سنے اور لیپ لپیٹ کر کے اور سمجھا بجھا کر کے معاملہ ختم کر کے آپ آگے گزر جائیں، جبکہ آپ شاید نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ نماز کا وقت تھا. آج کے ہمارے علماء اور پیر صاحبان کہتے بھائی ابھی میں پروگرام میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں، کوئی بھی مسئلہ تو بھائی میں پروگرام میں جا رہا ہوں. لیکن حضور غوث پاک نماز کے لیے جا رہے تھے. آپ نے کہا نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے حضور کے ناموس کا مسئلہ حل ہوگا. آپ وہی رک گئے، اتنا سیریس لیا آپ نے مسئلے کو. اور آپ نے فرمایا دیکھ بھائی، اس عیسائی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا انی لست بنبی، میں کوئی نبی نہیں ہوں، بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں. میں ایک ادنا سا ان کے دین کا خادم ہوں. ان احییت میتا اتؤمن بنبینا محمد، لیکن بتا اگر میں کسی مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے حضور پہ ایمان لے آئے گا؟ اللہ اکبر. وہ بندہ عیسائی جو تھا وہ حیران ہوا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں مردہ زندہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ اس کو لگتا نہیں تھا کہ یہ زندہ کر پائیں گے، اس لیے اس نے کہا چیلنج قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے سامنے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ دوں گا. حضور غوث پاک نے فرمایا چل تو مجھے کسی بھی قبر کے پاس لے کر کے چل. تو وہ بندہ آپ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے کر کے گیا. تو حضور غوث پاک نے اس قبر پہ غور فرمایا، توجہ فرمائی، اور اس بندے سے فرمایا کہ دیکھ یہ جو جس کی قبر پہ مجھے تو لے کر کے آیا ہے، یہ مردہ جو ہے یہ دنیا میں سنگر تھا، گانا گایا کرتا تھا، گانا بجانا کرتا تھا. تو کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی حالت میں زندہ کروں جس حالت میں یہ دنیا میں رہتا تھا، یعنی گانا بجاتا ہوا یہ اپنی قبر سے اٹھے؟ تو اس نے کہا ایسا ہی کر دیجئے اور اچھا ہوگا، ہم دیکھیں تو صحیح. تو حضور غوث پاک نے پوچھا یہ بتا کہ تمہارے نبی جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے نبی جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے تو اٹھ جا، زندہ ہو جا. تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. کہتے ہیں فتوجہ الی القبر فقام قم باذنی. حضور غوث پاک نے اس مردے پرانی قبر پہ توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اٹھ، تو میرے حکم سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. کہتے ہیں فانشق القبر فقام حیا مغنیا. کہتے ہیں جیسے حضور غوث پاک کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ اٹھ میرے حکم سے اٹھ کر کے تو کھڑا ہو، کہتے ہیں فوراً وہ قبر پھٹی اور وہ مردہ زندہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں جیسے اس بندے نے، عیسائی نے یہ آپ کی کرامت دیکھی، وہ فوراً آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. تو اچھا یہ کرامت ہے، اور یہ جب ایمانی غیرت انسان کے اندر آتی ہے نا تو پھر اللہ رب العزت اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کی ذات سے اس طرح کے کرشمات وہ ظاہر کر دیتا ہے، وہ دکھاتا ہے پھر دنیا کو. پھر کہتے ہیں گفتے او گفتے اللہ بوت، پھر اللہ کے اس بندے کی بات حقیقت میں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. بولنے والا بندہ ہوتا ہے، زبان انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کلام خدا کیا کرتا ہے.
تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا عشق رسول تھا، یہ ان کی اپنی ایمانی غیرت تھی۔ آج بہت ضروری ہے اس دور میں کہ حضور غوث پاک کے نام پر صرف 11ویں پکانے، ڈیگیں پکانے، لنگر بانٹنے یا پھر ان کو کوئی کرامتی بابا بتانے کے بجائے نا، آج اس طرح کے ان کے افکار و نظریات اور ان کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حضور غوث پاک کی اصل شخصیت کیسی تھی اور وہ کتنے معیاری لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو سردار اولیاء بنایا اور اللہ رب العزت نے ان کو جو یہ وقار، عظمتیں اور یہ رفعتیں بخشی ہیں، یہ یوں ہی پیری مریدی کر کے اور دعا تعویذ اور گنڈا بنا کر کے نہیں، بلکہ ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے اور شریعت محمدی پہ مر مٹنے کا جو جذبہ تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو تڑپ تھی ان کے دلوں میں، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔